الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حضرات، آج 11 ربیع الثانی 1445 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ نے 11 ربیع الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آج کے دن بڑی 11ویں شریف ہے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل آپ سب مل کر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کا معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے ہی کرامت ولی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور یہ کرامت دراصل نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے۔ کرامت وہ چیز ہے جو انسان کے دماغ میں، انسان کے عقل میں نہ آ سکے، خلاف واقع جو چیز ظاہر ہو۔ جو بات کسی ولی سے ظاہر ہو اس طرح کے خلاف واقع، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا: اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی: وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے اسے بے گنتی دے۔
اولیاء کرام کی اسی طرح کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور کرامات کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی کرامات جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کرامات کی کئی قسمیں ہیں۔ کرامت کی پہلی قسم مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ علامہ سبکی نے استشہاداً حضرت ابو عبید بصری کا واقعہ نقل کیا ہے کہ غزوہ میں ان کی سواری مر گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی سواری زندہ فرما دے، اور ان کی سواری زندہ ہو گئی۔ دوسرا واقعہ حضرت مفرد دمامینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے بونے ہوئے پرندوں سے کہا اڑ جاؤ، تو وہ اڑ گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ احدل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مردہ بلی کو بلایا تو وہ ان کے پاس چل کر آئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حکایت ہے کہ مرغی کا گوشت کھایا جا چکا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اس اللہ کے حکم سے جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندگی کا پیغام دیتا ہے، مرغی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا ہی واقعہ حضرت شیخ ابو یوسف دہمانی سے منقول ہے کہ وہ ایک میت کے پاس تشریف لائے اور قم باذن اللہ کا نعرہ مستانہ مارا تو مردہ اٹھ بیٹھا، اس کے بعد کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ اسی طرح ایک حکایت شیخ زین الدین فاروقی شافعی مدرس شامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو امام سبکی ان کے فرزند ولی خدا شیخ فتح الدین یحییٰ نے سنائی کہ ان کے گھر چھت سے ایک چھوٹا سا لڑکا گر کر مر گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ دوسری قسم جو کرامت کی ہے مردوں سے باتیں کرنا، یہ تو پہلی قسم سے بھی زیادہ ہیں۔ ایسی کرامات حضرت ابو سعید خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے مروی ہیں۔ ان میں حضرت سبکی کے والد ماجد کچھ مشائخ بھی شامل ہیں۔ تیسری قسم کرامت کی یہ ہے کہ دریا کا پھٹ جانا اور سوکھ جانا، پانی پر چلنا، ایسی کرامات بھی لا تعداد ہیں۔ شیخ الاسلام سید المتاخرین حضرت تقی الدین بن دقیق العید سے بھی ایسی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ چوتھی قسم عیان کو تبدیل کر دینا۔ شیخ عیسیٰ حتار یمنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کسی آدمی نے ان کے پاس بطور تمسخر 2 مٹکے شراب سے بھر کر بھیجے۔ آپ نے ایک کو دوسرے میں ڈالا اور فرمایا بسم اللہ کھاؤ۔ لوگوں نے کھایا تو وہ ایسا گھی تھا کہ اس جیسی مہک اور رنگ والا گھی کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ ایسی حکایت جن سے عیان کو تبدیل کرنے کا ثبوت ملتا ہے لا تعداد ہے۔ یعنی ایسی قسم ہو جو اولیاء کرام اس چیز کو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ سید گنجی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کیڑے مکوڑے چن کر کھا رہے تھے۔ ایک آدمی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ حضرت گنجی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیڑے مکوڑے جو ہاتھ میں لیے تھے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ مٹھی بند کر کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کھا جانا۔ وہ تو ڈر رہے تھے کہ کیڑے مکوڑے ہیں میرے ہاتھ میں کیا کروں۔ جب جا کر گھر کھولا ہاتھ تو اس میں کشمش یعنی ساوگیاں تھیں اور ایسی تر و تازہ تھی کہ آپ نے وہ کھائیں۔ پانچویں قسم کرامت کی یہ ہے کہ زمین کا لپٹ کر اولیاء کرام کے لیے مختصر ہو جانا۔ ایک بزرگ شہر طرطوس کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ انہیں حرم شریف کی زیارت کا شوق ہوا۔ انہوں نے اپنا سر جھکا کر گریبان میں ڈالا۔ جب گریبان سے سر نکالا تو وہ حرم شریف میں موجود تھے، یعنی وہاں سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد وہ حرم شریف میں پہنچ گئے۔ اس طرح کی کرامات بھی اولیاء کرام سے سرزد ہوتی ہیں۔ چھٹی قسم کی کرامت یہ ہے کہ جمادات، حیوانات، پتھر اور حیوان اولیاء کرام سے باتیں کرتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کرامت اولیاء امت سے بکثرت سرزد ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں اور بادشاہ چھوڑ کر اولیاء کرام کی صف میں آئے، بہت عبادت و ریاضت کی، آپ سے انار جو ہے اس نے باتیں کی، انار کا انہیں عرض کرنا کہ وہ اس سے تناول فرمائیں۔ آپ نے انار کا چھوٹا ہونا مگر آپ کے پکڑنے سے بڑھ جانا، چھوٹا سا انار تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں لیا تو بہت بڑا ہو گیا۔ اس کی ترشی کا مٹھاس سے بدل جانا، پھر درخت کا سال میں 2 دفعہ ان کی برکت سے پھل دینا مشہور ہے۔ 7ویں قسم یہ ہے کہ مرضوں کا دور ہو جانا، یعنی بیمار جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں اولیاء کرام کی نظر سے۔ حضرت سری نے ایک آدمی کی روایت کی ہے کہ جو انہیں پہاڑ میں ملا تھا، وہ اپاہجوں اور اندھوں اور دوسرے مریضوں کو شفا دے رہا تھا۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک اپاہج جنہیں لولے، فالج زدہ، نابینا اور کوڑ کے مارے لڑکے سے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک قسم کرامت کی یہ ہے کہ زمانے اور وقت کا پھیل جانا، اور 10ویں قسم زمانے کا سکڑ جانا اور وقت کو محدود ہو جانا۔ یعنی ایسے اولیاء کرام، ایسے علماء کرام بھی ہوئے کہ آپ کی عمریں بہت کم ہوئی ہیں لیکن انہوں نے بہت سارے کام سرزد کیے ہیں، ان کے لیے وقت جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کرامات بھی بہت ساری ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ ایک بار رمضان المبارک میں ایک دن 70 آدمیوں نے آپ کو فردن افطار کی دعوت دی، بغیر اس کے کہ کسی دوسرے کو علم ہوتا کہ آپ کے حضور سے برکت حاصل ہو۔ سرکار بغداد نے سب کی دعوت قبول فرما لی اور سب کے گھر تشریف لے گئے اور آن واحد میں سب کے ساتھ افطار فرمایا، مدرسہ میں بھی افطار فرمایا۔ جب بغداد میں یہ خبر مشہور ہوئی تو خادموں میں سے ایک خادم کے دل میں خیال آیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدرسے سے کہیں گئے ہی نہیں، تو کیسے ہی اس کا تصور کیا جائے کہ سب کے گھر گئے اور آن واحد میں سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو سرکار غوث پاک اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا وہ سب سچے ہیں، میں نے سب کی دعوت قبول کی اور ان کے گھروں میں جا حاضر ہو کر کھانا کھایا۔ جب سرکار بغداد ایک وقت میں 71 جگہ رہ کر ہر ایک مرید کے گھر پہنچ سکتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں مختلف جگہ پہنچ کے امت کی داد رسی فرمائیں تو کیا تعجب ہے۔ ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر وعظ فرما رہے تھے، اچانک جلدی سے اتر کر سب سے نیچے والی سیڑھی پر مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر پھر تھوڑی دیر کے بعد ممبر پر چڑھ کر پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور وعظ میں مشغول ہو گئے۔ بعض حاضرین نے اس کیفیت کی بابت پوچھا تو فرمایا میرے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں ممبر پر بیٹھ گئے تو میں ادباً اتر کر سب سے نچلی سیڑھی پر آ گیا۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جانے لگے اور مجھے اپنی جگہ بیٹھ کر وعظ فرمانے کا حکم دیا تو میں اپنی جگہ آ گیا۔ ایک دفعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہوئی اوپر سے گزر گئی، جس سے سامعین کی توجہ پراگندہ ہو گئی، یعنی سامعین جو سن رہے تھے ان کی توجہ اس طرف ہو گئی، تو آپ پر ایک دم غوثیت کا جلال طاری ہو گیا اور آپ نے فرمایا یعنی اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ حاضرین مجلس کا
بیان ہے کہ غوث اعظم کا یہ فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف کٹ کر گر پڑا اور جسم دوسری طرف جا گرا۔ پھر واعظ سے فارغ ہو کر آپ کرسی سے نیچے اترے اور چیل کے سر دڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ زندہ ہو کر اٹھ گئی۔ شیخ احمد زندہ فیل کی عادت تھی کہ جس خانقاہ میں بھی جاتے تو شیر پر سوار ہو کر اور شیر کی خوراک کے لیے گائے طلب کرتے، چونکہ ان کے ہیبت کا سکہ تھا، اس لیے ہر بزرگ ایک گائے کا نذرانہ پیش کر دیا کرتا تھا۔ جب بغداد تشریف لائے تو حسب عادت خانقاہ غوثیہ میں خادم کو بھیج کر ایک گائے کا مطالبہ کیا۔ سرکار بغداد نے نہایت خندہ پیشانی سے فرمایا کہ احمد جام ہمارے مہمان ہیں، اس لیے ضرور ان کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ آپ نے ایک گائے بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس گائے کو ایک خادم لے کر گیا اور شیخ احمد جام شیر پر سوار تھے۔ شیخ احمد جام کو جب خادم نے گائے کے آنے کی خبر دی تو اکڑ کر بولے، دیکھ لیا تو نے ہمارا دبدبا۔ بہرحال سرکار غوث پاک کا خادم گائے لے کر چلا تو ایک دبلا پتلا کتا جو خانقاہ غوثیہ کے لنگر خانے کی ہڈیوں پر گزر بسر کرتا تھا اور دروازے پر پڑا رہتا تھا، وہ بھی گائے کے ساتھ چلا، اور جیسے ہی شیخ احمد جام کا شیر گائے پر جپٹا، کتے نے ایک دم لپک کر شیر کا گلا پکڑ لیا اور اپنے پنجوں سے شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور گائے کو ہانک کر خانقاہ غوثیہ میں لے آیا۔ حضرت شیخ احمد جام اپنے شیر کا حال زار دیکھ کر اور ایک لاغر کتے کی جرت کا مشاہدہ کر کے سمجھ گئے کہ یہ حضرت غوث اعظم کا تصرف ہے اور یقیناً یہ میرے غرور کا جواب ہے۔ آپ سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے اور ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے ہاتھوں پر طائب ہو گئے۔ ایک کمزور سا کتا جو غوث اعظم کا تھا، شیخ احمد جام کے شیر پر جپٹا تو اس شیر کو پھاڑ ڈالا۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظیم کرامت تھی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔